السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے سب سے مشکوک اور سب سے متنازع الیکشن کی، یعنی بہار الیکشن 2025۔ بہار انڈیا کی ایک رجحان ساز ریاست سمجھی جاتی ہے، لیکن اس بار بہار نے صرف رجحان نہیں بتایا بلکہ مودی حکومت کا ایک بڑا راز بھی کھول دیا ہے۔ اس بار سامنے آنے والے الیکشن کے نتائج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مودی کے بھارت میں ووٹ کتنا کمزور ہے اور ریاست کا سسٹم کتنا طاقتور ہے۔ ناظرین، بہار کو بھارت کی بیل ویدر سٹیٹ کہا جاتا ہے، جس کے نتائج پورے بھارت کا سیاسی رخ بتاتے ہیں، لیکن حالیہ الیکشن کے نتائج نے بھارت کی پوری سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اپوزیشن چیخ رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں، ای وی ایم کا تیار شدہ اسکرپٹ تھا۔ ناظرین، میرے سامنے بہار الیکشن کے نتائج موجود ہیں اور یہ تمام اعداد و شمار سرکاری نتائج پر مبنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ نتائج رکھوں، انڈین الیکشن کے نتائج کیسے مرتب ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ انڈیا میں الیکشن فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم سے ہوتا ہے، یعنی جس امیدوار کو ایک ووٹ بھی زیادہ مل جائے وہ پورا حلقہ جیت جاتا ہے۔ اسی لیے کسی پارٹی کو ملنے والی مجموعی ووٹ ہمیشہ اس کی سیٹوں کے تناسب کے برابر نہیں ہوتے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مگر بہار میں جو فرق سامنے آیا ہے وہ اس نظام کی حد سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ بہار الیکشن کے سامنے آنے والے نتائج کے اعداد و شمار کے مطابق راشٹریہ جنتا دل RJD جس کو کہا جاتا ہے، اس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، یعنی اسے 23% ووٹ پڑے ہیں، مگر اس کی سیٹیں جو اب ریزلٹس میں سامنے آ رہی ہیں وہ 10% ہیں، جو کہ سب سے کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کے 13% ووٹ غائب کر دیے گئے ہیں۔ پھر بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، یعنی BJP، اس کو 20% ووٹ پڑے ہیں، مگر اس کی سیٹیں 2 گنا زیادہ ہیں، 37% یہ سیٹیں اس کو حاصل ہوئی ہیں۔ اب یہ کس جادو سے ممکن ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک اور پارٹی جنتا دل یونائٹڈ JDU، اس کا رزلٹ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اسے ووٹ 19% ملے ہیں، جبکہ انڈین الیکشن کمیشن نے اسے سیٹیں 35% دے دی ہیں، یعنی ووٹ کم ہیں اور سیٹیں دگنی ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس انڈیا کی قومی جماعت ہے، مگر اس کا نتیجہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے ووٹ 9% ہیں اور اس کو ملنے والی سیٹیں صرف 2.5% ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس سے تو لوک جن شکتی پارٹی زیادہ بہتر نظر آتی ہے، جس کے ووٹوں کی تعداد 5% ہے، جبکہ اسے سیٹیں 8% ملی ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو 3% ووٹ ملے ہیں، جبکہ اسے سیٹ 1 ملی ہے۔ انڈین انتخابات میں کسی کو بھی ووٹ نہ دینے کا آپشن اختیار کرنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے، اور بہار کے حالیہ الیکشن میں 9 لاکھ سے زائد لوگوں نے انتخابات میں موجود امیدواروں کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا۔ اتنی بڑی تعداد یہ بات واضح کرتی ہے کہ بہار کی عوام حکمران اتحاد اور اپوزیشن دونوں سے مایوس ہیں اور کسی کو ووٹ دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ ناظرین، سب سے بڑا دھماکہ تو یہ ہے کہ حکمران اتحاد جو BJP، JDU اور LJP، ان کے ووٹوں کی مجموعی تعداد 45% بنتی ہے، جبکہ انہیں سیٹیں مجموعی طور پر 83% حاصل ہو گئی ہیں، یعنی 38% زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن اتحاد ہے، جس میں RJD، کانگریس اور بائیں بازو کی دیگر جماعتیں موجود ہیں، ان کی مجموعی تعداد 23% بن رہی ہے، ان کے ووٹوں کی مجموعی تعداد 23% ہے، جبکہ انہیں سیٹیں صرف 14% حاصل ہو رہی ہیں، یعنی اپوزیشن کی 21% سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ناظرین، یہ نتیجہ تو جمہوریت نہیں دکھاتا، یہ تو کسی پروگرامڈ سافٹ ویئر کی جھلک دکھا رہا ہے۔ انڈیا میں انتخابات EVM کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک سیاسی جماعت نے EVM کو متعارف کروانے کی بڑی کوشش کی تھی، کیونکہ EVM کا سافٹ ویئر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی اپوزیشن گزشتہ کئی سالوں سے اس EVM پر احتجاج کر رہی ہے کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اس میں پری پروگرامنگ کی جا سکتی ہے اور من چاہے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب بہار کے حالیہ الیکشن نے پہلی بار اس خدشے کو ثبوت کی شکل میں پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ جسے زیادہ ووٹ ملے اسے کم سیٹیں ملی ہیں، جسے کم ووٹ ملے ہیں اسے زیادہ سیٹیں مل رہی ہیں، اور یہ پیٹرن سارے بہار میں ایک جیسا ہے۔ یہ انسانی غلطی جیسا نہیں، بلکہ یہ الگوردم جیسا پیٹرن ہے، جسے پروگرامنگ کے ذریعے خود اچھا یا برا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بہار کے حالیہ الیکشن نے مودی سرکار کے خلاف 4 بڑے محاذ کھول دیے ہیں۔
EVM کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ اپوزیشن ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ پر پہلے ہی بہت سوالات تھے۔ انڈین الیکشن کمیشن کو ہندوتوا نظام کے تحت بنایا جانے والا الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے۔ بہار کے حالیہ الیکشن نے انڈین الیکشن کمیشن کی بچی کھچی ساکھ کو بھی تباہ کر دی ہے۔ انڈین حکومت کا مینڈیٹ مشکوک ہے اور مشکوک مینڈیٹ کی حامل حکومتیں کہیں بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتیں۔ انہی نتائج کی بنیاد پر اگر حکومتی اتحاد قائم رہتا ہے تو انڈیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا امکان بھی ہے، کیونکہ اپوزیشن متحد ہو رہی ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ انڈین میڈیا اس بار تمام حقائق کو خواہش کے باوجود بھی شاید نہیں چھپا پا رہا اور وہ اس سچ کو سامنے لا رہا ہے۔ ناظرین، بہار الیکشن نے بھارت کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ یہ ایک ریاستی انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ انڈیا کے پورے انتخابی نظام کی آٹوپسی رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ انڈیا میں پورا نظام ہندوتوا اثرات کے تحت کرپٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین جمہوریت کے اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں،